انبیاء اکرام علیہ السلام کو دیکھیں، کسی بھی نبی کو دیکھیں، یہ کمانا، ہاتھ سے کمائی کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے، ان کا طریقہ ہے۔ کسی بھی کام میں کوئی آر نہیں ہے، مزدوری میں کوئی آر نہیں، بلکہ مزدور تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے نا، اپنی اپنی فضیلت ہے۔ ایک عالم دین ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ ایک بندہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک اذان دے رہا ہے، مؤذن ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ یہی تو دین کا خاصہ ہے کہ دین نے کسی کو فضیلت کے طور پہ چھوڑا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم ہو، کسی کے پاس ٹائم ہے، بچے اس کے مزدوری کرتے ہیں، یا اللہ نے اسے کوئی ذمہ دارہ دیا ہے، کوئی پیسہ دیا، مال و دولت دیا، وہ صبح تہجد ٹائم پہ اٹھتا ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے بھی آتا ہے، اکثر وقت نماز میں نماز میں گزارتا ہے، مسجد میں گزارتا ہے، اس کی تو فضیلت ہو۔ اور ایک بندہ مارا ہے، وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، کیا اس کی فضیلت نہیں ہے؟ جو حلال کمانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو صبح چھوڑتا ہے، صبح 8 بجے اس نے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، وہ دغاریاں اٹھاتا ہے، وہ اینٹیں اٹھا رہا ہے، وہ گارا اٹھا رہا ہے، وہ سیمنٹ، وہ بجری کا کام کر رہا ہے، سفید داڑھی ہے، کیا اس کی فضیلت نہیں ہے؟ نہیں، اس کی بھی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بس حلال رزق کمانے کا طریقہ جو بھی ہو، رسول اللہ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا جو مزدور ہے وہ تو حبیب اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، ان سے پیار کیا کر۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا بھائی، آپ نے ترغیب دی ہے، شوق دلائے لوگوں کو کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس سے مزدوری دو۔ مطلب کیا ہے؟ پسینہ خشک ہونے سے پہلے کہا بھائی ایک مزدور نے مزدوری کی ہے، اس کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کو جلدی مزدوری دے دو، اس نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ اور خاص طور پہ آپ کو ایک پتہ کی بات نہ بتاؤں، یہاں کے جو مزدور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا اور سسٹم ہے، صبح ہم دیکھتے ہیں بچوں کو اسکول چھوڑنے جائیں، گلیوں میں بھی مانگنے والے بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، وہ بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے، وہ 10-20 جو گھر سے لے کے جاتے ہیں، وہ ڈر کے مارے کہ ہماری پڑھائی چنگی ہو جائے، وہ ان کو بھی 10-20 دے دیتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک طریقہ اپنایا، جبکہ جو پیشہ ور مانگنے والے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان کو پیچھے کرنا چاہیے۔ اور جو مزدور طبقہ ہے، جو حلال رزق کمانے والے لوگ ہیں، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سے لے کر شام تک کام اگر کرتے ہیں نا، ان کو اگر آپ نے 150 کو زیادہ دے دیا ہے نا، ان کی آپ نے کوئی حوصلہ افزائی کر لی ہے، جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، صرف آپ کس نیت سے کریں کہ یہ القاسم حبیب اللہ، یہ ہاتھ سے کمانے والا ہے، اللہ کا حبیب ہے، یہ حلال رزق کما رہا ہے، چوری تو نہیں کر رہا، کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہا۔ عمر کا تقاضا ہے کہ اب گھر بیٹھے، لیکن حلال جو کمانا ہے بیٹھ نہیں سکتا۔ بچے جو ہیں ان کے لیے کمانا ہے، اب بیٹھتا نہیں ہے گھر میں، سارا دن مزدوری کرتا ہے۔ اس مزدور کو اگر آپ راضی کریں گے اس نیت سے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، حلال کما رہا ہے، تو یقیناً اللہ اس کو بھی خوش کر دے گا، اور اللہ آپ کے کام میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ اور میں عرض کر رہا تھا، نبیوں کا شیوا ہے، پیشہ ہے یہ کمانا۔ ہم خود آقا کریم علیہ السلام آمینہ کے لال کو، جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں مزدوری پہ، ویسے نہیں، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ آپ لوگوں کا سامان مشہور واقعہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، جو نکاح کا سبب بنا، آپ اس وقت بھی حضرت خدیجہ کا سامان لے کے گئے تھے، سامان تجارت، اتنے پیسے آپ کو دیں گے، آپ ہمارا سامان لے جائیں۔ مزدوری میں، حلال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے، پیشہ جو بھی ہو، بندہ حلال کمائے، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت آدم، سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت آدم کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس ان کا تذکرہ پڑھیں، وہ سلائی کرتے تھے، کپڑوں کا کام بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی ہیں۔ میں آپ کو بڑی مثال دوں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد باپ ہے اور سلیمان بیٹا ہے، دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔
حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں. میں لفظ بول رہا ہوں بادشاہ، یعنی ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، سلطنت کے مالک ہیں. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جن کے پاس سلطنت ہے، بادشاہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مصروفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کوئی ویسے تو نہیں، ان کے پاس کوئی اتنا وقت تو نہیں ہوتا. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، لوگوں کو تبلیغ بھی کرنی ہے، اللہ کا پیغام بھی، یوں سمجھ لیں کہ کلیا کلیا بستی بستی گھر گھر رب کا پیغام بھی پہنچانا ہے، لوگوں کے فیصلے بھی کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر وہ نبی بادشاہ بھی ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی مصروفیت ہوگی. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو بادشاہ دی ہے، کام کیا کرتے ہیں؟ لوہے کا کام کرتے ہیں. قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، 17ویں پارے میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت داؤد لوہے کا کام کرتے ہیں. لوہے کا کام کتنا مشقت والا ہے، کتنا مشقت والا ہے، کتنی مشکل والا ہے، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں. لوہے کا کام جس نے کرنا ہے اس نے ساتھ آگ بھی جلانی ہے، لوہے کی جو بھی چیز بنانی ہے اس کو کوٹنا بھی ہے، آگ میں ڈالنا ہے، پھر باہر نکالنا ہے، کوٹ کوٹ کے تب ایک شکل. بڑی مشقت ہے، گرمی سردی بہت سارے معاملات بیچ میں آ جاتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی وہ لوہے کا کام بھی کر رہے ہیں. رب نے دیکھا نا میرے نبی ہیں، اتنی مصروفیت ان کو دی ہے، لیکن پھر بھی حلال کمانے کے لیے لوہے کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو ایک معجزہ عطا فرما دیا، رب نے مہربانی فرمائی. کیونکہ بندہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے نا، حلال کمانے کا ارادہ کر لے، نیت کر لے، تو پھر برکت تو اللہ ہی دے دیتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب اتنا مشکل کام کر رہے ہیں نا، اللہ نے معجزہ یہ عطا فرمایا. قرآن مجید میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت داؤد پھر لوہے کو پکڑتے ہیں نا تو وہ لوہا آٹے کی طرح موم ہو جاتا ہے. وہ لوہا آٹے کی طرح موم ہو جاتا ہے. آپ نے جو بھی چیز بنانی ہو، جو بھی آپ نے بنانی ہو چیز، جو شکل بنانی ہو لوہے کی، آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں. لوہا بڑی مضبوط چیز ہے، لیکن اب نبی کے ہاتھ لگے ہیں اور حلال رزق والے ہاتھ لگے ہیں. اور یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس واقعے کو سبق فرمایا کہ لوگ آئے نا قیامت تک وہ پڑھے کہ حلال کی کمائی میں برکت کتنی ہوتی ہے، حلال کمایا کیسے جاتا ہے. کہ میرا نبی نبوت والی مصروفیت بھی ہے، حکومت بھی ہے، لیکن حلال رزق کما کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. اپنے پھر معجزہ بھی عطا فرما دیا. اللہ اکبر. اسی طرح